بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میں اسلم صاحب ہاشمی آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ہمارے نصاب میں شامل نظم حمد کی تدریس کریں گے، اور اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ لیکن میں ضرور سمجھتا ہوں کہ حمد کی تدریس سے قبل اگر ہم ایک نظر اس سبق کے تدریسی مقاصد پر ڈال لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں سبق کی تفہیم اور خلاصہ لکھنے میں آسانی ہوگی۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کے سبق کے تدریسی مقاصد حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، بطور صنف شاعری حمد سے متعارف ہونا اور شاعری میں مخمس کی حیت سے روشناس ہونا۔ نمبر 2، توحید کے تصور سے آگاہ ہونا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ کو سمجھنا، نیز یہ کہ اللہ ہی کی ذات بہترین سہارا ہے۔ نمبر 4، اس حمد کا خلاصہ لکھنا۔ عزیز طلبہ، تدریسی مقاصد جو بیان کیے گئے ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو وضاحت طلب ہیں، تو میں ان کا مختصر سا مفہوم بتائے دیتا ہوں۔ صنف شاعری یعنی شاعری کی قسم۔ حمد جو ہے وہ بھی شاعری کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کی گئی ہو۔ دوسرا لفظ مخمس کی حیت۔ مخمس عربی میں 5 کو کہتے ہیں، حیت معنی شکل یا صورت۔ مخمس کی حیت یعنی نظم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جس میں ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہم حمد پڑھنے جا رہے ہیں یہ مخمس شکل میں لکھی گئی ہے، یعنی اس کے بھی ہر بند کے 5 مصرعے ہوں گے۔ پھر ایک اور لفظ ہماری نظروں سے گزرا، توحید کے تصور سے آگاہ ہونا، یعنی توحید کا تصور۔ توحید کا تصور سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اور پھر آخر میں اس نظم کا ہم نے خلاصہ لکھنے کا کہا تھا، تو خلاصہ کے بارے میں بھی مختصر سے ہدایات جو ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں کہ خلاصہ کسی چیز، کسی مضمون، کسی تحریر، کسی سبق یا کسی نظم کا لکھا جاتا ہے۔ خلاصے سے مراد ہے کہ تفصیل سے بیان کی ہوئی تحریر کو یا بات کو اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں لکھنا۔ اور اس کے بارے میں اساتذہ زیادہ تر یہی اصول بتاتے ہیں کہ جتنا مواد سبق کا دیا گیا ہے اس کو اتنا مختصر کریں کہ وہ اس کے تیسرے حصے میں سمٹ جائے، یعنی 1/3 کا اصول بتاتے ہیں کہ اگر 3 صفحوں کا سبق ہے تو اس کا خلاصہ 1 صفحے پر ہونا چاہیے۔ اور خلاصے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ بات بیان ہوئی ہے اس کو مختصر لکھیں، لیکن کوئی اہم اور ضروری بات جو اس سبق میں یا نظم میں ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، یعنی ہر
اہم بات کو ہم نے خلاصے میں بیان کرنا ہے، لیکن اسے مختصر کر کے لکھنا ہے۔ چلیے عزیز طلبہ، ہم اپنے تدریسی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے تدریس میں شامل حمد ہے، اس کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ میں سب سے پہلے اس حمد کی بلند خوانی کروں گا اور آپ غور سے سنیں گے۔ حمد ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤ کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیابان میں گزر میرا، ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ عزیز طلبہ، حمد کی بلند خوانی کے دوران کچھ الفاظ ایسے تھے جن کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معنی بتا دیا جائے، اس طرح آپ کو خلاصہ لکھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک لفظ آیا اوسان، خوش و حواس، اصلا، ہرگز، کسی طرح، خوف و خطر، ڈر اور خطرہ، سناٹا، مکمل خاموشی، ہو کا عالم، پرہول، خوفناک، ڈراؤنا، بیابان، جنگل، ریگستان، ویرانہ، لیک، لیکن، سحر، سویرا، صبح، تڑکا، مرگھٹ، وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، گھپ اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا جس میں کچھ دکھائی نہ دے۔ تو یہ تھے کچھ خاص الفاظ جن کے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو معنی بتائے جائیں۔ اب ان کو سامنے رکھ کر آپ دوبارہ جب اس نظم کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت بہتر طور پر ساری نظم کی تفہیم ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ عزیز طلبہ، اب ہم حمد کا خلاصہ لکھیں گے، لیکن اس سے قبل میں کچھ
خاص باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خلاصہ کسے کہتے ہیں۔ خلاصہ کسی چیز، مضمون یا سبق کے نچوڑ کو، اختصار کو یا اس کو مختصر لکھنے کو خلاصہ کہتے ہیں۔ اب نظم کے خلاصے کے لیے چند ایک اصول میں بیان کروں گا، ان کو آپ نے مد نظر رکھ کر خلاصہ لکھنا ہے کہ نمبر 1، پہلی اور آخری لائن کو مارکر سے لکھا جائے۔ نمبر 2، نظم کا 8 سے 10 لائن کا خلاصہ کافی ہے۔ نمبر 3، 4 سے 5 الفاظ کو مارکر کے ساتھ نمایاں کر کے لکھنا چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ کہ پہلی اور آخری لائن ہو بہو وہی لکھی جائے جو سبق میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حوالہ، کوئی شعر، وہ بالکل نہیں لکھنا چاہیے خلاصے میں۔ عزیز طلبہ، تو آئیے اب ہم حمد کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ خلاصے کی تحریر سکرین پر نظر آتی جائے گی، آپ اسے پڑھیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ خلاصہ حمد۔ ہمارے نصاب میں شامل حمد اسماعیل میرٹھی کی تخلیق کردہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری ہمیشہ خدا پر نظر رہتی ہے، اجالا ہو یا اندھیرا، شام کا وقت ہو یا سویرا، چاندنی رات ہو یا گہری اندھیری رات، بارش ہو رہی ہو یا تیز آندھی چل رہی ہو، میرا دل بالکل خوف نہیں کھاتا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا ہر جگہ اور ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ آسمان پر تاروں کے ٹوٹنے سے یا کسی میدان، مرگھٹ یا قبرستان سے گزرتے ہوئے میرے اوسان ہرگز خطا نہیں ہوتے، اور نہ ہی بیابان سے گزرتے ہوئے اور نہ سمندر پر سفر کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں، خواہ میں گھر سے کتنا ہی دور چلا جاؤں، یہ دوری میرے لیے خوف کا باعث ہرگز نہیں بنتی، بلکہ میرا جگر اور بھی قوی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ اور ہر وقت میرا خدا جو میرے ساتھ رہتا ہے، اور وہی ذات ہی میرا بہترین سہارا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو حمد کی خلاصہ نگاری پر مشتمل تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حمد کی تدریس کے دوران آپ کو حمد کی بھی مکمل سمجھ آئی ہوگی اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔